دو قسم کی غذائیں۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کا رسول اس لیے آیا ہے کہ وہ پاک چیزوں کو جائز بتائے اور گندی چیزوں کو حرام قرار دے۔ گویا ایمان سے آدمی کے اندر ایسی روح پیدا ہوتی ہے جو خبیث چیزوں کو قبول نہ کرے، وہ صرف طیب چیزوں کو اپنی غذا بنائے۔ اس کے برعکس غیر مومن وہ ہے جو خبیث چیزوں پر جی رہا ہو اور طیب چیزیں اس کی روح کی غذا نہ بنتی ہوں۔ جانوروں میں دو قسم کے جانور ہوتے ہیں، ایک وہ جو مردار اور غلیظ چیز تلاش کر کے کھاتے ہیں، دوسرے وہ جو ستھری غذاؤں سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو خبیث جذبات پر جیتے ہیں، دوسرے وہ جو طیب جذبات پر پرورش پاتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جو نفرت اور عداوت میں جی رہا ہے، جو ذاتی نمائش اور شخصی مصالحے کی ہواؤں میں سانس لیتا ہے، جس کی روح کو اس سے غذا ملتی ہے کہ وہ حق کا اعتراف نہ کرے، جس کے قلب و دماغ کو انانیت، خود پرستی، اظہار برتری سے خوراک ملتی ہے۔ وہ کسی کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتا ہے، کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس پر وار کرتا ہے اور پھر کامیابی کے قہقہے لگاتا ہے۔ ایسے لوگ خدا کی دنیا میں طیب خوراک کو چھوڑ کر خبیث خوراک پر جی رہے ہیں۔ دوسرا انسان وہ ہے جو قلب سلیم کے ساتھ جی رہا ہے، اس کی روح دوسروں کی کامیابی سے خوش ہوتی ہے، وہ دوسرے پر قابو یافتہ ہو کر بھی اس کو چھوڑ دینے میں راحت محسوس کرتا ہے۔ اس کا دل دوسروں کے لیے خیرخواہی اور محبت کے جذبات سے بھرا ہوتا ہے، اس کی ہستی کو عز اور تواضع میں لذت ملتی ہے، وہ خدا اور آخرت کی فضا میں سانس لیتا ہے۔ اختلاف کے وقت اپنے کو جھکا لینے میں اس کو سکون ملتا ہے۔ جب کوئی اس پر تنقید کرتا ہے تو تنقید کو قبول کر لینے میں اس کا دل ٹھہراؤ پاتا ہے۔ کسی کا حق اس کے ذمے ہو تو جب تک وہ اس کا حق ادا نہ کر لے، اس کو راتوں کی نیند نہیں آتی۔ ایسے لوگ خدا کی دنیا سے اس کی طیب خوراک لے رہے ہیں اور اس کی خبیث خوراک سے اپنے کو بچائے ہوئے ہیں۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں بار بار غیر معمولی حالات آتے ہیں، کبھی کسی سے معاملہ پڑنے کی صورت میں، کبھی کسی سے شکایت پیدا ہو جانے کی صورت میں۔ یہ غیر معمولی مواقع وہ غیر معمولی لمحات ہیں جبکہ خدا دونوں قسم کی روحوں کو چھانٹتا ہے تاکہ ایک کے لیے جنت کا اور دوسرے کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے۔ جنت پاک روحوں کی آبادی ہے جہاں وہ لوگ بسائے جائیں گے جنہوں نے دنیا کی جانچ میں تواضع اور انصاف کا ثبوت دیا، اور جہنم ناپاک روحوں کا جیل خانہ ہے جہاں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جو معاملے کے وقت بے انصاف ہو گئے اور خدا کے دیے ہوئے وسائل کو اس لیے خرچ کیا تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی متکبرانہ نفسیات کی تسکین حاصل کریں۔ جنتی اخلاقیات کے لوگ جنت میں ہوں گے اور جہنمی اخلاقیات کے لوگ جہنم میں۔